الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے ایک خاص ٹاپک پہ بات چیت کرنا شروع کی، اور وہ ٹاپک ہے ذکر کی فضیلت، ذکر کی اہمیت، ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، ذکر کی کیا اہمیت ہے اللہ کا قرب پانے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کو کس طرح دیکھتے ہیں، اللہ نے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ذکر سے انسان کیا کیا پا سکتا ہے، ذکر میں کیا مشکلات، کیا رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے، کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، کتنا ذکر کرنا ضروری ہے، کس وقت ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، دل میں خیال آتا رہتا ہے۔ ذکر زبان سے کرنا ہے، دل میں کرنا ہے، کوئی کلمات ہیں جو کہ پڑھ کے کرنا ہے، کوئی تسبیحات ہے جو کہ پڑھ کے کرنا ہے، یہ سب باتیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ کیوں نہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا شروع کریں، اور ان تمام باتوں پہ غور کریں جن سے ہمیں ذکر کی اہمیت، ذکر کی فضیلت، ذکر کرنے کی طریقہ یہ سمجھ میں آ جائے، اور شاید یہ باتیں سن کے ہم واپس جو ذکر کرنے کا حق ہے اس کے حق کو ادا کرنا شروع کر دیں، جو ذکر کرنے کا طریقہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی اہمیت بیان کیا کی، اور ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دشمن ڈکلیئر کیا ہے، اور کس طرح کیونکہ وہ ہمارا روحانی دشمن ہے تو وہ ہم سے جس طرح جب بھی کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے حریف کو وہ ڈسارم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان بھی سب سے پہلی چیز جو ہم سے ڈسارم کر رہا آتا ہے وہ ہم سے ذکر چھینتا ہے، اور جب وہ ذکر ہم سے چھین لیتا ہے تو اس کے بعد وہ نماز کے اوپر آتا ہے، اور وہ پھر نماز پہ آ کے انسان کی نماز کو خراب کرتا ہے، اور خراب کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ انسان سے نماز کو چھڑا دیتا ہے۔ تو ذکر کے چھوٹنے سے انسان کی نماز چھوٹتی ہے، اور نماز کے چھوٹنے سے انسان کا ایمان جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو الٹیمیٹلی ایمان سے ہاتھ دھلا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول فاذکرونی اذکرکم اس کے اوپر غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ذکر کرنے کا کہا تو اس سے کیا مطلب ہے، اس سے کتنا ذکر کرنا مراد ہے، کب ذکر کرنا مراد ہے، اور کس کس حال میں ذکر کرنا مراد ہے۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو وہ کون کون سے حالات ہیں جس میں انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور کون سے حالات ہیں جس میں یاد کرنے سے اللہ کس حالت میں پھر بندے کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے لاسٹ ٹائم کی، اگر کسی نے نہیں سنی تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور
ٹائم نکال کے ان کو سن لیں، اہم باتیں تھیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ذکر کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ایک شرط بھی لگا دی، اور شرط یہ لگا دی کہ ذکر کرو تو کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تھوڑا بہت ذکر نہیں کرو، یہ نہیں کرو کہ بس ذکر کر لیا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور کثرت کا لفظ کس چیز پہ بولا جاتا ہے؟ کثرت کا لفظ بولا جاتا ہے جب کوئی چیز آدھے سے زیادہ ہو، نصف سے زیادہ چیز کے اوپر کثرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اعمال کرنے کا حکم دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثرت کا ذکر نہیں کیا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوالٹی کا ذکر کیا کہ اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو خلق الموت والحیات، موت کو اور حیات کو بنایا تاکہ ہم یہ جانچ لیں کہ تم میں سے کون بہتر اعمال کرتا ہے۔ اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوالٹی کو لگا دیا کہ جب تم کوئی کام کرو، نیک عمل کرو تو احسان کے ساتھ کرو، احسن کام کرو، اچھا کام کرو۔ لیکن ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لگا دیا؟ کوانٹٹی کو لگا دیا کہ ذکر میں کیا کرنا ہے، کوانٹٹی کے ساتھ کرو، اس میں یہ مت دیکھو کہ کیا ہے، بس کثرت 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 کثرت۔ کچھ چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنا اخلاص اچھا ہوگا، جتنا احسان ہوگا، جتنی توجہ اللہ ہوگی، جتنا جو ہے وہ رجوع اللہ ہوگا، وہ عمل بہتر۔ ذکر میں جو حال ہے، جس حال میں ہو، جس طرح ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ ہر وقت کثرت کے ساتھ کرو، یعنی کہ نفس سے زیادہ وقت۔ نفس سے زیادہ وقت کیا بنتا ہے؟ 16 گھنٹے۔ اگر ہم 8 گھنٹے سو رہے ہوتے ہیں تو 16 گھنٹے تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں 12 گھنٹے بن جاتا ہے نا، نفس 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم 8 گھنٹے کا سونے کا نکال دیں تو 16 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کثرت کا مطلب یہی ہے کہ جو مطلب آپ کا میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے وہ آپ ذکر میں گزار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایک جگہ حکم فرمایا کہ کثرت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر دوسری جگہ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ذکر کثیر جو ہے وہ انسان کو غافل نہیں ہونے دیتی، ذکر کثیر جو ہے وہ انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے، ذکر کثیر جو ہے وہ اس کی فلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جو اس سے غافل ہوتا ہے پھر اللہ نے اس کے لیے کہا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اور جو نہیں ذکر کرتے مگر تھوڑا سا، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ جو زیادہ ذکر نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈگمڈگاتے رہتے ہیں، کبھی اپنے خواہشات میں ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات میں ادھر جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، نہ ان کی توجہ ایک طرف ہوتی ہے نہ ان کی توجہ دوسری طرف ہوتی ہے، وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں مسلسل، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ہم نے یہی دیکھا ہے
کہ ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، پھر ذکر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دنیا کی رنگینیاں غالب آ جاتی ہیں، پھر دنیا کی طرف غالب ہو جاتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، کیفیت بنتی ہے. تو وہ ایمان اور بے ایمانی کے درمیان سوئنگ کرتے رہتے ہیں. کبھی اتنے ایمان کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی ایمان کی کیفیت رکھتا ہی نہیں، اور کبھی اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کبھی جیسے ایمان کی کوئی کیفیت محسوس ہی نہیں. تو یہ جو پینڈولم کی سوئنگ ہے نا، اگر ہم نے اس کو کنسسٹنٹ کرنا ہے کہ ایک طرف ہو جائے، تو اس کا حل جو ہے وہ ذکر میں، اس کا حل جو ہے وہ مراقبے میں. بہت سے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں مراقبہ نہیں کرتا، میں اپنی نمازیں پوری کر لیتا ہوں، تسبیحات پوری کر لیتا ہوں، درود کر لیتا ہوں، استغفار کر لیتا ہوں، قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں، یہ باقی ساری چیزیں میں کر لیتا ہوں، لیکن مراقبہ مجھ سے نہیں ہوتا. اصل میں شیطان مراقبہ کرانے ہی نہیں دیتا. کیوں؟ چونکہ مراقبہ جو ہے اس کی حقیقت اینٹی بائیوٹک کی سی ہے. اب جب کسی بندے کو کوئی وائرل ڈیزیز ہو جائے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو اینٹی بائیوٹک کا کورس لکھ کے دیتے ہیں، اور کیونکہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ اس کی اپنی ایک باڈی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ڈاکٹرز جو ہیں کچھ وٹامنز بھی دے دیتے ہیں کہ آپ یہ وٹامن بی لے لیں، وٹامن ڈی لے لیں، یہ جو ہیں آپ کے سپلیمنٹ کے طور پہ کام کریں گے، جو اینٹی بائیوٹک کا امپیکٹ ہے اس کو فردر وہ کریں گے، سپورٹ کریں گے. اب یہ جو باقی کے اذکار ہیں نا، استغفار، درود پاک، قرآن پاک، اللہ کا استغفار، یہ وٹامن کی طرح ہے، اور جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ مراقبہ ہے. اب صرف کوئی بندہ وٹامن کھاتا رہے اور اینٹی بائیوٹکس نہ کھائے تو صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک ہوگا، کیونکہ اینٹی بائیوٹک نے اصل کام تو اینٹی بائیوٹک نے کرنا ہے، اصل کام تو اینٹی بائیوٹک نے کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان دل بیٹھنے ہی نہیں دیتا. دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ جی بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت مصیبت ہو رہی ہے، بہت بھاری لگ رہا ہے، توجہ ہی نہیں بن رہی، خیال ہی آ ہی نہیں رہا، اپنی جگہ پہ فوکس آ ہی نہیں رہا. ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، بس لگے رہنا ہے. فوکس آئے نہ آئے، بیٹھا جائے نہ جائے، لگے رہنا ہے. یہ جو شروع میں جب بیٹھنا مشکل لگتا ہے نا، وہ اسی لیے لگتا ہے کہ اندر بہت گند بھرا ہوتا ہے، اندر بہت گند بھرا ہوتا ہے. اور جب اندر کا گند، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم ایک کمرے میں جائیں اور اس کمرے میں بہت عرصے سے بہت زیادہ وہ گاربیج بن بنی ہو جگہ، ہر کچرا وہاں پڑا ہو، تو کتنی بو ہوگی، کتنی بو ہوگی. اب ہم یہ کہیں کہ جی مجھ سے تو اس بو کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا، میں کمرے میں جاؤں گا ہی نہیں، تو کبھی کمرہ صاف ہوگا؟ کبھی بھی صاف نہیں ہوگا. ہمیں تو اندر جانا ہوگا، بو کو برداشت کرنا ہوگا، کمرے کو صاف کرنا ہوگا، اس بو کو نکالنا ہوگا، اس گندگی کو نکالنا ہوگا، پھر کمرہ جا کے کہیں ایونچولی جا کے صاف ہوگا اور اس میں خوشبو آنا شروع ہوگی. یہ جو ہم بیٹھ نہیں سکتے نا، یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل بھی ایک ٹریش کین بنا ہوا ہے. اس میں خیالات کی جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری اندر کی گندگی ہوتی ہے، جس کی بو جو ہے وہ ہمیں ان خیالات کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا فوکس جو ہے نہیں پیدا ہو رہا ہوتا. اب ہم یہ چھوڑ دیں کہ جی نہیں یہ تو بہت زیادہ خیالات ہیں اور بہت ڈسٹریکشن ہے، تو کیا کبھی گندگی صاف ہوگی؟ کبھی بھی صاف نہیں ہوگی. یہ تو ہمیں لگ کے ان خیالات سے لڑ کے اپنے دل کی گندگی کو صاف کرنا ہے. اس کو صاف کریں گے تو پھر جو ہے کام بنے گا. یہ نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا. تو یہ ہم نے فوکس رکھنا ہے، لڑائی کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، وقت دینا ہے، لازمی ہے وقت دینا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ پھر ہم وٹامن ہی کھاتے رہیں گے، اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیں گے. اور جو بندہ وٹامنس کھاتا رہے وہ کبھی اپنی بیماری سے کیور نہیں ہوتا،
وہ تو اینٹی بائیوٹک کا کورس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے, اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اور جتنا ہم جس چیز کا تذکرہ سنتے ہیں اتنا وہ ہمارے دل میں زیادہ بستی چلی جاتی ہے. ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر چکے تھے کہ میں ابھی آئس کریم کی زیادہ بات کرنا شروع کر دوں تو تھوڑی دیر بعد مجھے میرا بیٹا کہے کہ بابا مجھے آئس کریم کھانی ہے. اس کو اس کے فلیورز یاد آئیں گے, ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں وہ ریسپیز یاد آئیں گی, منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. بیٹے کی تو میں مثال دے رہا ہوں, شاید سب کے ہی منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ایک چیز کا ذکر کرنے سے اس چیز کی طلب بڑھتی ہے. بار بار ایک چیز کا ذکر ہوتا رہے, دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس چیز کی. تو جب ذات کا, اللہ کے ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور چاہے پھر یہ ذکر اللہ اللہ کر کے ہو, چاہے یہ تحلیل کی فارم میں ہو یا ذکر کے مراقبوں میں ہو, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی محبت کو بڑھاتے ہیں. ذکر جو ہے وہ ایک سیل فون کو چارج کرنے کی مانند ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ دن بھر اپنے فون کو استعمال کرتا رہے اور رات کو چارج پہ نہ لگائے تو اگلے دن اس کے فون کی پرفارمنس کیسی ہوگی؟ ہوگی ہی نہیں, چارج ہی نہیں ہوگا اس میں. ہم بھی اپنے دل کو دن بھر کے ادھر ادھر کے کاموں میں لگاتے رہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دل کو چارج نہ کریں, اور ہمارے دل کا چارج جو ہے وہ ذکر ہے, تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہمارا دل تو بالکل ضائع ہو چکا ہوگا, ڈسچارج ہو چکا ہوگا. یہ جو ذکر ہے یہ دل کا چارجر ہے, دل کا چارجر ہے. اس کو چارج کرنا ضروری ہے, اس کو پلگ ان کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو بالکل ایک ڈیڈ چیز کو آپ کتنا عرصہ چلائیں گے؟ نہیں چلے گی. فون کو آپ ساتھ لے کے کیری کرتے رہیں تو فون کا فائدہ تو نہیں دے گا نا, وہ تو ایک بس ڈیوائس ہوگی جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. اس سے فون کا استعمال تو تبھی ہوگا جب اس کی بیٹری چارجڈ ہوگی. کل بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے تو وہ بلڈ پمپ کر رہا ہوگا, ایک ڈیوائس چل رہی ہوگی. لیکن دل کا اصل مقصد تو بلڈ پمپ کرنا نہیں ہے, وہ تو جسم کے لیے, روح کے لیے تو اس کا اور بہت کام ہے. تو روح کے لیے جو اس کو غذا ملنی ہے وہ تو ذکر سے ہی ملے گی, وہ چارج اس کو غسل سے ہی ملے گی. اور پھر آپ کبھی فون کی بیٹری پورے دن استعمال کرنے کے بعد 5 منٹ چارج کریں گے, 10 منٹ چارج کریں گے؟ ایسا ہے کہ آپ 5 منٹ چارج پہ لگا دیں تو فون کی بیٹری چارج ہو جائے گی. اس کو آپ گھنٹہ, 1.5 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے چارج پہ لگاتے ہیں, پھر فون چارج ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہر ایک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا تو فون کو وقت دینا ہی دینا ہے, اتنی دیر کے لیے تو مجھے اس کو بخشنا ہی بخشنا ہے تاکہ یہ چارج ہو اور میں پھر اس کو استعمال کرنا شروع کروں. تو ہم مراقبے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس جی 5 منٹ کا مراقبے میں جو ہے وہ کام بن جائے گا, 5 منٹ سے جو ہے وہ میرا کام ہو جائے گا. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ذکر کثیر کرنا پڑے گا, ذکر کثیر سے کام بنے گا. یہ ذکر جو ہے نا منٹوں کے ذکر سے کوئی کام نہیں بنے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ منٹ تو اگر کے جی کا بچہ بھی اس کو کچھ منٹ پڑھائے نا تو وہ اپنا ایگزام, کے جی کا ایگزام بھی پاس نہیں کر سکے گا. اس کو بھی اسکول والے 6 یا 5 گھنٹے روز بلاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پھر وہ کے جی سے آگے گریڈ 1 میں جاتا ہے. تو اگر کے جی کا بچہ نہیں ہے 5 منٹ سے پڑھ کے فائدہ ہو سکتا ہے, تو اللہ کو پانا 5 منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حضرت جی اپنے پہلے شیخ حضرت سید زوار حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے کہ وہ ایک بزرگ تھے حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ان کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو عشاء کی نماز کے بعد وہ مراقبہ کراتے تھے, اور مراقبے کے بعد اختتامی دعا کرایا کرتے تھے. تو دستور کے مطابق عشاء ہوئی اور حضرت نے مراقبے کے لیے سر جھکا لیا. ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ سالکین کو کھلی چھٹی تھی, جو تھک جائے وہ چلا جائے, جس کو نیند آ جائے وہ بھی چلا جائے. تو ایک ایک اس طرح کر کے لوگ اٹھ کے جاتے رہے.
جب حضرت نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سارے لوگ ہی جا چکے تھے، تو وہ اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. تو وہ اتنا لمبا مراقبہ کرتے تھے کہ کوئی ساتھ وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. حضرت اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان سے ملنے گئے تو اسی طرح حضرت بیٹھے. تو حضرت نے اگلے دن صبح ڈیوٹی پہ جانا تھا. اب مراقبہ شروع ہوا تو کچھ منٹ گزرے، پھر کچھ اور منٹ گزرے. اب حضرت انتظار میں تھے کہ اب مراقبہ ختم ہوتا ہے. اب دل میں ہونا شروع ہوئی کہ صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، یہاں تو ساری رات بیٹھے رہے تو کیا بنے گا، لیکن اب اٹھ کے جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا. خیر 5 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا. ہر تھوڑی دیر بعد خیال آ رہا کہ حضرت بس کر دیں، حضرت بس کر دیں، حضرت ختم کر دیں، لیکن حضرت کا مراقبہ چل رہا. خیر 3 گھنٹے بعد حضرت نے جب مراقبہ ختم کیا، دعا کرائی، تو حضرت کو کشف سے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ پریشان تھی. تو اگلے دفعہ حضرت نے کہا کہ اگلی دفعہ آئیں تو ذرا مراقبے کے لیے وقت نکال کے آیا کریں. تو اتنا جو ہے نا وہ لمبا مراقبہ کرتے تھے. حضرت جی کہتے ہیں کہ جو لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں یا کیکس کھاتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہر کیک کا یا ہر مٹھائی کا ایک بیکنگ ٹائم ہوتا ہے. اس کو اتنے ٹائم کے لیے بیک کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ کر دیں تو جل جائے، اگر اس سے کم کر دیں تو کچا رہ جائے. اس کو بیک کرنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بیکر کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ بیکنگ ٹائم جب تک پورا نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا، چیز پکی نہیں بنے گی، اسی طرح دل کے بیک کا بھی ایک ٹائم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اتنا ٹائم نہ دیں اور آپ کہیں کہ میرا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے. اگر دل کو پکا کرنا ہے تو اس کا بھی ایک بیکنگ ٹائم ہے، اتنا اس کو دینا پڑے گا. ایک اور مثال وہ دیتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ 50 فٹ کے نیچے جو ہے وہ آئل ہے اور آپ ڈرلنگ کریں اور آپ جو ہے وہ 15 فٹ ڈرل کریں اور پھر چھوڑ دیں، اور 15 فٹ کی ڈرل کرتے کرتے آپ 35 جگہ ڈرل کر لیں، تو کیا 15 فٹ ڈرل کرنے سے آپ کو تیل مل جائے گا؟ چاہے آپ 100 دفعہ بھی ڈرل کر لیں نہیں ملے گا. تیل کہاں پہ ہے؟ وہ تو 50 فٹ کے اوپر ہے. وہ تو آپ جب تک 50 فٹ کا ڈرل نہیں کریں گے تب تک آپ کو تیل نہیں ملے گا، چاہے آپ جتنی دفعہ بھی ڈرل کرتے رہیں. تو یہ جو مراقبے سے فیض پانا ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں ٹائم دینا پڑے گا. آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ یہ تو دینے ہی پڑیں گے. یہ جو 10-10، 5-5 منٹ کے مراقبے ہیں ان سے کام نہیں بنے گا. چاہے آپ دن میں کئی دفعہ 5 منٹ کے مراقبے کرتے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے. ایک ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اتنا وقت لگانا یہ ضروری ہے. جنہوں نے گھنٹوں کے مراقبے کیے ہیں پھر انہوں نے اس کے اثر دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. اللہ سے محبت، اللہ کا نور، اللہ کا قرب، نیکی و تقوی والی زندگی، یہ سب حاصل ہوتا ہے ان سے. لیکن مراقبہ کیے بغیر یہ سوچنا کہ جی یہ سب چیزیں جو میرے دل کی خواہشات ہیں وہ کم ہو جائیں گی، جو مجھے غصہ آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو میں دنیا میں برائیوں میں پڑ جاتا ہوں وہ ختم ہو جائے گا، جو یہ مسئلے ہیں میرے اندر وہ یہ مسئلوں کا علاج مراقبے میں ہی ہے، یہ ذکر میں ہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ دلوں کا سکون ذکر میں ہی ہے. یہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے یہ نہ کریں اور سب چیزیں بھی حاصل ہو جائیں. یہ بات بہت مزیدار لکھی ہوئی ہے تو میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت کہتے ہیں کہ آج کل سالکین آتے ہیں اور چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت
میں نے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے لیکن میں آپ سے بیعت ہوا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا آپ پر بڑا احسان ہے, اتنے مشائخ کا آپشن تھا لیکن میں نے آپ کو چوز کیا. دوسری بات یہ کہتے ہیں حضرت مجھے مراقبے کے لیے تو وقت ملتا نہیں ہے, بس آپ ہی توجہ ڈال دیں, ویسے میں جانا گھر مجھے آج جلدی ہے. پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ حضرت کاروبار میں بھی کچھ آج کل مزہ نہیں آ رہا, ڈاؤن سا چل رہا ہے, پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں, ویسے گھر مجھے ذرا آج جلدی جانا ہے. چوتھی بات کہتے ہیں کہ حضرت اولاد بھی کچھ آج کل نافرمان سی ہوئی ہے, پڑھائی میں بھی دلچسپی نہیں لے رہی, نہ بیٹیاں پڑھتی ہیں اور نہ بیٹا پڑھتا ہے. بہت سمجھاتا ہوں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں, ویسے مجھے جانا گھر جلدی ہے. اور پانچویں بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے, بیوی بھی اچھی رہے, وہ بھی, لیکن نہ بیوی بات مانتی ہے, نہ بچے بات مانتے ہیں, نہ نوکر بات مانتے ہیں, گھر میں بھی ہر وقت چخ چخ پخ پخ لگی رہتی ہے, زید لڑائی بہت بدبختی رہتی ہے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی چیز کروں کہ جس سے میری بیوی میری مرید نہیں ہو جائے, کہنا وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں, ویسے جانا مجھے گھر جلدی ہے. تو کوئی جادو کی چھڑی تو کسی شیخ کے پاس ہوتی نہیں ہے, انہوں نے تو آپ کو اللہ کی طرف جوڑنا ہے, اللہ کی طرف آپ کے دل پہ توجہ ڈالنی ہے, اور یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا کام شروع کریں, میں اپنا کام شروع کرتا ہوں. اور وہ کیا کام ہوتے ہیں, اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے نا ایک ریڈیو کی ٹرانسمیشن کو ذہن میں رکھ لیں. ایک ریڈیو کو سننے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. کون کون سی 3 چیزیں؟ ایک ریڈیو سیٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ سوئچ آن ہو, ٹھیک ہے. دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے ریڈیو ٹرانسمیٹر جو کہ ریڈیو کی ٹرانسمیشن کو ٹرانسمٹ کر رہا ہو, اور تیسری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ریڈیو ویوز جو کہ ٹرانسمٹ ہو کے آ رہی ہوں. تو یہ جو ذکر ہے نا, اس کے لیے بھی 3 چیزیں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ, بلکہ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ اس ریڈیو اسٹیشن میں ٹیون بھی ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کسی سلسلے میں جڑے ہوئے ہوں. سلسلے میں جڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کسی اسٹیشن میں ٹیون ہوں گے. اب آپ اسٹیشن میں ٹیون ہو گئے تو آپ نے اپنے ریڈیو سیٹ کو, یعنی کہ آپ کی فریکوینسی پتہ چل گئی کیا ہے, اب آپ نے اپنے ریڈیو سیٹ کو آن کرنا ہے, یعنی کہ اپنے دل کو خود بیٹھنا ہے مراقبہ کرنے کے لیے. دوسرے اینڈ پہ ایک شیخ ہونا ضروری ہے جو کہ آپ کے اوپر توجہ ڈال رہا ہو. شیخ کا ہونا, توجہ کا ہونا, اور بندے کا مراقب ہونا, یہ 3 چیزیں ہوں گی تو بندہ فیض پائے گا. آپ بیعت نہیں ہیں, کسی سلسلے میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, آپ گھنٹوں بیٹھ کے ذکر کرتے رہے, اس سے کچھ نہیں ملنے لگا. ملے گا جب بیعت ہوں گے, دوسری اینڈ پہ کوئی شیخ متوجہ ہوں گے, آپ کے اوپر توجہ ڈال رہے ہوں گے, اس سے فائدہ ہوگا. یہ تینوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک ٹرانسمیٹر کا ہونا, ایک ٹرانسمیشن کا ہونا, اور ایک ریسیور کا ہونا, ان تینوں چیزوں کا ہونا لازم ہے. اب ہم اپنی زندگیوں میں جا کے دیکھ لے کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے یہ تینوں چیزیں تو پھر ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنا ضروری ہے. پھر ایک اور لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی میں تو شیخ کے ساتھ نہیں ہوتا, شیخ کے ساتھ وقت نہیں لگا سکتا, شیخ کی قربت نہیں حاصل ہوتی, شیخ کے ساتھ بیٹھنے کو نہیں ملتا, تو میں کیسے فیض پاؤں گا, میں کیسے جو ہے وہ فائدہ پاؤں گا. دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. اندی ظنی عبدی بھی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. ہم
اگر یہ گمان رکھیں، اپنے شیخ سے کامل محبت رکھیں، صحیح محبت رکھیں، ان سے قرب کا تعلق رکھیں کہ میں نے جو مجھے میرے شیخ نے کہا ہے میں نے اس کے اوپر کرنا ہے، میرے شیخ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، مجھے صحیح بات بتاتے ہیں، صحیح گائیڈ رکھتے ہیں، میں نے ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان پہ چلتے رہنا ہے. تو جہاں سالک اپنی شیخ کی طرف متوجہ ہوا اور جہاں شیخ نے اپنے سالک کے اوپر متوجہ ڈالی تو وہ ٹرانسمیشن لازم پہنچ جاتی ہے، متوجہ لازم پہنچ جاتی ہے. کمی ہوتی ہے سالک کے اینڈ پہ کہ وہ متوجہ ہوتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے. شیطان آ کے وساوس ڈال دیتا ہے کہ تم تو اتنی دور ہو، تم تو اتنی ساتھ ہی نہیں ہو، تم نے کہاں فیض پانا، تم نے کیا پانا. یہ جو روحانیت کی دنیا ہوتی ہے اس میں فاصلوں کا کوئی رد و عمل نہیں ہوتا. میں یہاں بیٹھ کے بٹن آن کروں، وہاں دور بجلی کی میں بلب میں لائٹ آنی ہے وہ فوراً آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بٹن کتنی دور سے آن ہوا. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں سالک متوجہ ہوا، وہاں فیض، شیخ کا فیض آنا شروع ہو گیا. یہ شیخ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سالکین کے اوپر توجہ ڈالتا رہے. جہاں شیخ توجہ ڈالنا شروع کرتا ہے سالک پہ توجہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اب سالک اگر اپنی طرف متوجہ ہوگا، شیخ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر وہ فیض بھی پانا شروع کر دے گا. اگر وہ متوجہ ہی نہیں ہے تو اس نے کیا فیض پانا. تو سلسلے میں جڑ کے پھر اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے جو ہے واقعی روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو کوئی خاتون کبھی روحانی ترقی کرتی ہی نہ، کیونکہ خاتون کہاں آ کے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھتی ہیں. ان کا تو اسی طرح پردے کے پیچھے ڈسٹنس کے اوپر تعلق ہوتا ہے. لیکن کتنی خواتین ہیں جو کہ کتنے اعلیٰ مقام پا لیتی ہیں، ولایت کے کتنے اعلیٰ درجات پہ پہنچ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ جو اعمال ان کو بتائے جاتے ہیں اس طرح اس کے اوپر عمل کرتی ہیں، اور یہ کامل یقین رکھتی ہیں کہ اسی سے مجھے فیض ملنا ہے، اسی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. تو وہ ان کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. بعض اوقات جو ہے قبض کی کیفیت آ جاتی ہے. قبض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ محسوس ہی نہیں کرتا، محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، لگا ہوا بھی ہوتا ہے. ایکچولی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بات کروں بھی کہ نہ کروں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبض کی بات کریں تو جو ہم جیسے کمزور سالکین ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں میں تو قبض کی حالت میں ہوں. حالانکہ قبض کی حالت تو ان کو آتی ہے جو بڑی شدت کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس میں لگے ہوتے ہیں، پھر ان کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگوں نے تو کچھ کرنا کرانا نہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جی وہ قبض آ گیا ہے، اللہ نے قبض کی کیفیت ڈال دی ہے. تو جو ہم پہ آتی ہے وہ قبض کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ غفلت کی کیفیت ہوتی ہے. قبض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ عرصے سے اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ لگتا ہو، لیکن اب اپنے دل میں وہ محسوس نہ کر رہا ہو، وہ کنیکشن محسوس نہ کر رہا ہو، وہ کیفیات محسوس نہ کر رہا ہو. تو یہ قبض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبض کی کیفیت بھی ڈالتے ہیں کبھی کبھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قبض کی کیفیت آئی. کچھ عرصے کے لیے، 2-3 مہینوں کے لیے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری حالت اس وقت ایسی ہو گئی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر سے جا کے چھلانگ لگا دوں، چونکہ اپنے محبوب حقیقی سے ایک لا تعلقی پیدا ہو رہی تھی. برداشت نہیں کیا جا رہا تھا کہ میں اپنے محبوب سے کس طرح دور ہو جاؤں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وقت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے اوپر اسی طرح قبض طاری ہوا، کئی مہینے باطن میں کچھ محسوس نہیں ہوا.
تو ان کو خیال آیا کہ میں جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں اور مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا، تو میں شاید اللہ مجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ بس میرا ختم ہو گیا، تو میں کیوں نہ جو ہے وہ جا کے کوئی بازار میں کام شروع کروں، اپنے بیگم بچوں کے لیے کوئی مال ہی کما لوں، تو اس طرح بیٹھے رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو مصلی بند کر کے بازار کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک مسجد آئی، خیال آیا کہ ایسا نہ ہو میں بازار میں چلا جاؤں، نماز کا وقت نکل جائے، مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک فارسی پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، وہ شعر کچھ پڑھا تو ایسا دل کے اوپر اثر ہوا کہ بالکل ہل کے رہ گئے، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر کیفیات کو ایسے کھولا، اتنا کھولا کہ سبحان اللہ، یہ جو پورا ہمارا سلسلہ ہے وہ ان کے نام کے اوپر، نقش بند سلسلہ جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ تو بعض اوقات انسان کچھ کھا پی لے ایسا ہی لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اثر آ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی قلبی حالت خراب ہوئی، اور ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک دفعہ کسی گھر کھانے پہ گئے، وہاں پہ ان کو شک ہوا کہ یہ شاید کھانا جو ہے یہ مشتبہ ہے، یعنی کہ اس میں شاید کوئی سود ملا ہونے کا شبہ تھا، حرام کھانا نہیں تھا، مشتبہ کھانا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا، مجھے محسوس ہوا کہ دل کی کیفیت بگڑ گئی ہے۔ میں اپنے شیخ کے پاس گیا، ان کے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا تھے، ان کو بتایا کہ حضرت ایسا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے پہ روز توجہ دوں گا، اس سے تمہاری کیفیت پھر بحال ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاتا، 40 دن تک میں مسلسل ان کے پاس جاتا رہا، وہ مجھ پہ ایسی توجہ کرتے کہ اگر کسی پہاڑ پہ کرتے تو شاید وہ پہاڑ بھی چلا اٹھتا۔ اس 40 دن کی توجہ کے بعد پھر مجھے میری دل کی کیفیات لوٹیں، کس لیے؟ ایک مشتبہ کھانا کھانے کی وجہ سے۔ تو ہم اپنی بارے میں کیا بات کرتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کھاتے ہر وقت میک ڈونلڈز اور KFCs اور پتہ نہیں کیا کیا رہتے ہیں۔ تو آزمائش بھی آتی ہے، لیکن ان لوگوں پہ آتی ہے جو کہ پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میں لگاتے ہیں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ آزمائش نہیں ہوتا، سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے اپنے حالات ہوتے ہیں جو ہمیں روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شروع کریں، لگیں، اس کے بعد مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے استقامت رکھتے ہیں، کتنا ہم جو ہیں واقعی اس میں کمیٹڈ ہیں۔ ایک تلین جلود ہوتا ہے اور ایک تلین قلوب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ایک تلین جلود ہوتا ہے اور پھر تلین قلوب ہوتا ہے۔ تلین جلود سے مراد کیا ہے کہ جسم جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم سے اکثر ساتھی ہیں جن سے نہیں بیٹھا جاتا زمین پہ، یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے جینز پہنی ہوتی ہے نہیں بیٹھا جاتا، بس جسم عادت ہی نہیں ہوتی بیٹھنے کی، ان سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ اتحیات کی پوزیشن میں بہت کم لوگوں سے دیر تک بیٹھا جاتا ہے، بہت جلد جو ہے وہ حالت بدلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کھلبلی سی شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ جب اپنے جسم کو یوز ٹو کر لیتے ہیں تو پھر گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہ 3 گھنٹے بخاری شریف کا سبق جو ہے وہ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ کے دیا کرتے تھے اور ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تلین جلود عطا کر دیا تھا، ان کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اسی طرح یوگی جو ہوتے ہیں وہ گھنٹوں اس پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو یوز ٹو کر لیا ہوتا ہے۔ ہم تو مراقبے میں یوں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد لگتا ہے کہ گردن جو ہے اب ٹوٹنے والی ہے، کہتے ہیں یار اس طرح نہیں، گردن جھکائی نہیں جا رہی، لگتا ہے گردن ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اصل میں ٹوٹتی نہیں ہے،
عادی ہو جاتی ہے. شیطان ہمیں بہکاوے دلاتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو گردن جھکایا ہی نہیں جا رہی, مجھ سے تو سر جھکایا ہی نہیں جا رہا. پھر جب یہ جلود جو ہے جب یہ نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے, وہ ہے تلین قلوب کا, اور وہ ہے کہ پھر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, اس میں خیالات نہیں آتے, اس میں جو ہے وہ ڈسٹریکشنز نہیں آتی. تو ہم نے پہلے تلین قلوب کو پانا ہے, تلین جلود کو پانا ہے. پھر ہم نے فوکس کو چینج کرنا ہے اور دل کو نرم کرنا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہر چیز اس طرح نہیں کر سکتے جو کہ اس کو جس کا کرنے کا حق ہے, لیکن ہمیں یہ کرنا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کام کو کیے بغیر ہی جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کرنا لازمی ہے. اب جس بندے نے 12 گھنٹے نوکری کرنی ہے, پھر گھر آ کے بچوں کو وقت دینا ہے, تو وہ پھر رات کو کس طرح 3-4 گھنٹے نکالے اور مراقبے کرے اتنے لمبے. تو اس کے لیے حضرت کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقوف قلبی رکھے. وقوف قلبی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا استحضار ہونا, ہر وقت اللہ کا استحضار ہونا, ہر وقت اس بات کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاتھ کام وار دل یار وار, ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی طرف مصروف. اور وقوف قلبی رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو مسنون طریقے سے کریں, ہر کام کو مسنون طریقے سے کریں. جتنا اتباع سنت ہوگی اتنا اللہ کی طرف دھیان جاتا رہے گا. صبح سے لے کے اٹھنے سے لے کے جوتے پہنتے ہوئے, کپڑے پہنتے ہوئے, باتھ روم میں جاتے ہوئے, باتھ روم سے نکلتے ہوئے, کھانا کھاتے ہوئے, پانی پیتے ہوئے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے, حتیٰ کہ اپنی گھر والوں سے ملاقات کرتے ہوئے, اگر ہم ہر چیز کو مسنون طریقے سے کریں گے تو دل مسلسل اللہ کی طرف جڑا رہے گا. اور یہ دل کا اللہ کی طرف جڑے رہنا یہ بھی وہی فائدہ دیتا ہے, یہ اس سے ملتا جلتا فائدہ دیتا ہے جو مراقبے سے اندھے کو حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ کرنا مشکل ہے, مراقبہ کرنا آسان ہے. یہ اللہ کی طرف دل کو جوڑ کے رکھنا تب آسان ہوتا ہے جب دل پہلے تیار ہو چکا ہو. جب دل تیار ہی نہ ہو تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل کام ہے. لیکن جب اللہ براہ راست خطاب کر کے کوئی بات کہتے ہیں نا تو وہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے. اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں, یہ کتنا بڑا آنر ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کمپنی کا CEO جو ہے اس کمپنی کے چپراسی کو بلا کے اس سے ڈائریکٹ بات کرے. ہم تو چپراسی بھی نہیں ہیں, اس سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی کیا شان اور ہماری کیا شان. بنی اسرائیل والوں کے ساتھ جب اللہ نے ان کو خطاب کر کے کوئی بات کی تو وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و اباہ و احباہ, کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو 88 دفعہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا 88 دفعہ ہمیں یوں خطاب کرنا ہے, تو جب بھی اللہ یا ایھا الذین آمنوا کر کے کوئی بات کرے تو ہمیں چونک جانا چاہیے
کہ اب اللہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہونے لگے، اللہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ کوئی بات بتانے لگے، تو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ڈائریکٹ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر اس ذکر کی کیفیت کو لے کے آنا ہے۔ آج کے جو بیان تھا اس میں ہم نے ذکر کثیر کی اہمیت کے اوپر بات کی کہ کتنا ذکر کرنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور ذکر کرنے کے لیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے بیان سے پھر ہم بات کرنا شروع کریں گے کہ ذکر سے حاصل کیا ہوتا ہے، کون سی نعمتیں ہیں جن کا حصول حاصل ہوتا ہے۔ تو جو ساتھی لیٹ آئے، جنہوں نے بات شروع سے نہیں سنی، ہمیں تقریباً 50 منٹ ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے، آپ لوگ ضرور اس کو دوبارہ سن لیجئے گا، ریکارڈنگ کو، اہم باتیں تھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے اور ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔